حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، تم سب حاکم ہو اور تم سب سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا، چنانچہ امام حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا، اور آدمی اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پرسش ہوگی، اور خادم اپنے آقا کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہاں پر عورت کی رعایا کی بات نہیں کی گئی، جبکہ عربی ٹیکسٹ میں ہے، میرے ترجمے میں نہیں۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں اس کی راعیہ ہے، اس کی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر آخر میں ہے کہ خادم جو ہے وہ اپنے آقا کے مال کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور بہت بہترین علماء اور محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کی احادیث کی روایت کی تعداد ہزاروں میں جاتی ہے۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت کرتے ہیں اور ان کی روایت کی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا اور خوف سے بعض اوقات تھرتھرانے لگتے۔ یہ خوف ان پہ کیوں طاری ہو جاتا تھا، اور پھر جب حدیث روایت بھی کر لیتے تو اس کے بعد یہ کہتے کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی ان کی احتیاط اور ان کا تقوی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا، مجھ سے کوئی غلط بات منسوب کی، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار رکھے۔ فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ دوسری باتوں کے بارے میں اتنے احتیاط نہیں کرتے لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا رنگ اور آپ کا رویہ ہی بدل جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس موقع پہ یہ فرماتے کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں غفلت، سستی یا انجانے میں کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دوں جو آپ نے نہ کی ہو، تو دین میں تبدیلی یا دین کو بدل دینے والی بات ہے اور بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اس لیے میں اس میں بہت احتیاط برتتا ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں نام نہاد علماء کا جو کردار ہے اس سلسلے میں کہ بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی کوشش اور جد و جہد کے ہر وہ بات جو کہیں سنی سنائی بھی ہو تو یہ کہہ کے روایت کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس اتھارٹی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ اپنی بات پہ کوئی اثر نہیں رکھتی اور کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اور غلط احادیث کی روایت بھی بعض اوقات اس لیے ہوئی تاریخ میں، یہ احادیث اس لیے بھی گھڑ لی گئی کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ امت مسلمہ اور خاص طور پر اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بات پر مر مٹنے والی ہے، اور جب بھی اس کے سامنے کوئی ایسی بات رکھی جائے گی یہ کہہ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ اسے ضرور قبول کر لے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا تھا، اس لیے وہ ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی پیدا کرتا گیا جنہوں نے سچ اور جھوٹ کو الگ چھان چھان کر رکھ دیا۔ ہر چیز کے بارے میں کوئی غلطی ہو، کسی قسم کی کوئی بات ہو تو ہم اپنا قصور ڈھونڈنے کی بجائے ہمیشہ دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے میری ذمہ داری کیا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی کام جب ہی پورا ہو سکتا ہے جب سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں۔ آپ دیکھیں کہ ایک فیکٹری جس میں کوئی ایک خاص پروڈکشن مثلاً بسکٹ ہی بنتے ہوں، تو بسکٹ بننے کے عمل تک آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے کوئی بھی فیکٹری یا کوئی بھی ایسی مشین دیکھی ہو، کہ وہ صرف بسکٹ بننے کا عمل وہاں نہیں ہوتا کہ جو ڈبوں میں پیک ہوتے آپ کو شاید نظر آئے، کبھی آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہو، بلکہ اس سے پہلے بہت سے پیچھے سے عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایک چین ہوتا ہے کام کا۔ اگر اس چین میں کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ پر موجود نہیں تو وہ آخری حصے کی پروڈکشن سامنے آ ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح امت مسلمہ اپنے مقصد وجود کو پورا نہیں کر سکتی جب تک کہ ہر شخص اپنے حصے کی ذمہ داری ادا نہیں کرتا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو جنرلی یہ فرمایا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، خواہ اس کا یہاں نام لیا جائے یا نہ لیا جائے۔
اب اس کے بعد چند اہم ذمہ داروں کے نام بتا دیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر حاکم یا عورت یا گھر کے جو فرد ہے مرد ہے اس کی ذمہ داری کی بات ہوئی تو باقی جو رشتے ہیں یا باقی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں, سب اپنی اپنی جگہ پر پوچھے جائیں گے. یعنی ہر شخص جسے ہوش و حواس, فہم اور سمجھ عطا کی گئی, اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا ان ذمہ داریوں کے بارے میں جو اس پر ڈالی گئی, اور ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے انسان کو جو چیزیں عطا کی گئیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ انسان کی سماعت, اس کی بصارت, اس کا دل, یہ 3 میجر پارٹس ہیں انسان کے جسم کے کہ جس سے انسان بہت کچھ حاصل بھی کرتا ہے اور جس کے بعد اس سے آگے بھی پہنچا سکتا ہے. فرمایا ان میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا. جہاں انسانوں سے پوچھا جائے گا اور انسانوں کے مختلف کیٹیگریز سے پوچھا جائے گا, وہاں ایک انسان کے اپنے جسم کے بعض اعضاء سے بھی سوال کیا جائے گا کہ ان کو کن کاموں میں مصروف رکھا. اور پھر یہاں بھی کہ ہر شخص سے سوال کیا جائے گا. صرف اس سے سوال نہیں ہوگا کہ جس کو عقل ہی نہیں دی گئی یا جسے کسی قسم کی سمجھ ہی نہیں ہے اور اسے نہیں پتا کہ وہ دنیا میں آیا ہے اور اسے کیا کرنا ہے, نہ وہ بول سکتا ہے, نہ وہ دیکھ سکتا ہے, نہ وہ سن سکتا ہے, یا بولتا ہے تو اس بولا ہوا سمجھ نہیں آتا, سنتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا. ایسے لوگوں کا سوال نہیں, یا پھر جانوروں کا سوال نہیں, یا دوسری مخلوقات کا نہیں. لیکن ہم جیسے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے کرنی کتراتے ہیں, ان سے تو بہرحال پوچھا جائے گا. اور پھر ہر ایک کی کچھ مختصر سی ذمہ داری بتا دی گئی. پہلی بات کی گئی الامام. امام سے مراد امام المسلمین ہے جس کے ذمہ تمام مسلمانوں کی یا کسی ایک خاص علاقے یا قوم کے لوگوں کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری ڈالی گئی ہو اور ان پر اس کو حاکم بنایا گیا ہو. لہذا فرمایا الامام راعٍ, وہ ان پہ نگران بھی ہے. کیا مطلب ہے کہ وہ دیکھے کہ لوگ کن کاموں میں مصروف ہیں, لوگ کیا کر رہے ہیں, اور پھر انہیں خیر کے رستے کی طرف بلائے بھی اور لائے بھی اور ایسے ذرائع فراہم کرے. کیونکہ یہاں پر جو آپ نے دیکھا شروع میں جو آیات بھی آئیں اور جس چیز کا یہ باب ہے کہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا, تو یہ نگرانی کس چیز کی ہے؟ اس بات کی نگرانی لوگوں کی دلچسپیاں کیا ہیں, یا لوگ کیا غلط کام کر رہے ہیں یا کیا اچھے. لیکن اس کے لیے تجسس کا بہرحال حکم نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ یاد ہوگا کہ جس میں انہوں نے کہیں سنا کہ رات کے وقت گانا بجانے کی آواز آ رہی تھی, تو دیوار سے کود کے اندر گئے اور غصے میں کہا کہ اے دشمن خدا, تو نے سمجھا تھا کہ تیرے عیب کو خدا نہیں کھولے گا, لیکن میں نے دیکھ لیا جو کچھ تو کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ امیر المومنین, میں نے تو 1 گناہ کیا لیکن آپ نے 3 کیے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دروازوں سے آؤ, آپ چھت سے آئے, پوچھ کے آؤ, آپ بغیر پوچھے آئے. اور اسی طرح ایک اور بات بھی تھی جو مجھے اس وقت ذہن سے اتر گئی. بہرحال یہ تو ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر گھس کے دیکھا جائے یا ان کی جاسوسی کی جائے, لیکن وہ منکرات جو سر عام پھیلے ہوئے نظر آتے ہوں ان کے بارے میں بہرحال سوچ و بچار کرنا اور ان کے دور کرنے کی فکر کرنا, یہ امام کی ذمہ داری ہے. وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, تو امام سے سوال کیا جائے گا صرف اس کے اپنے ذاتی اعمال کا نہیں بلکہ اس کے رعیت کے اعمال کا بھی. پھر وَالرَّجُلُ, مرد, رَاعٍ فِي أَهْلِهِ, اپنے گھر والوں کا نگران ہے, اپنی بیوی اپنے بچوں کا. وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, اور اس سے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ جیسے پیچھے فرمایا گیا اے اہل ایمان قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی کسی قسم کی غلط بات یا کام جو وہ اپنے گھر میں ہوتا دیکھے تو بزور بھی اس سے اپنے اہل و عیال کو روکنا مرد کی ذمہ داری ہے. اور پھر صرف مرد نہیں, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ, عورت بھی ذمہ دار ہے فی بیت زوجہا, اپنے شوہر کے گھر میں. یعنی جب تک زوجہا کا لفظ خاص طور پر استعمال کیا کہ جب شادی ہو جائے تو اس وقت ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی. جب تک والدین کے گھر میں ہے تو اس وقت تو زیادہ ذمہ داری پھر پیرنٹس کی ہوتی ہے, لیکن جب وہ خود اپنی ذمہ داری اور اپنی پوزیشن پر آ جائے تو پھر اس سے کہا گیا کہ وہ اپنے گھر کی نگرانی کرے. اور
اپنی رعیت کے بارے میں، یعنی گھر کے مال اور اسباب اور جو کچھ بچوں کی تعلیم و تربیت ہے اس کے بارے میں اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور پھر خادم، ایک شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ خادم کے پاس کیا اتھارٹی ہے اور اس سے بھلا کیوں سوال کیا جائے گا اور اس سے کیوں پوچھا جائے گا؟ نہیں، فرمایا کہ وہ بھی ذمہ دار ہے، وہ بھی نگران ہے۔ کس بات کا نگران ہے؟ کہ وہ نوکر اپنے آقا کے گھر میں دیکھے کیا چیز ضائع ہو رہی ہے، کیا بچ رہی ہے۔ یہ نہیں کہ پانی کھلا ہے تو کھلا رہے، گیس جل رہا ہے تو جلتا رہے، اور اسی طرح دوسری چیزیں ضائع ہوتی ہیں تو وہ یہ کہے کہ میری ولا سے کون سے، اس پہ میرے پیسے لگے ہیں۔ نہیں، اس کو بھی تعلیم دی گئی، اس کو بھی تربیت دی گئی کہ تمہیں اپنے آقا کا خیر خواہ ہونا ہے اور اس کے مال کی حفاظت کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا خاص طور پر مال کی بات کی گئی غلام کی ذمہ داری میں کہ وہ اس کو ضائع کرنے والا نہ ہو، اور فرمایا کہ اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے بھی حساب لیا جائے گا کہ اس نے ضائع تو نہیں کیا ان سارے اسباب کو جو اس کے ہاتھ میں دیے گئے امانت کے طور پر۔ اور پھر آخر میں فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تو تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں، اور رعیت سے مراد وہ لوگ جو براہ راست اس کے انڈر آتے ہیں، براہ راست اس کی کفالت میں ہیں، براہ راست ان پہ جس کا حکم چلتا ہے۔ اب عورت کے نگرانی میں اس کے بچے بھی ہیں اور نوکر بھی آ جاتے ہیں، خاص طور پر جو گھر میں کام کاج کرنے والے ہوں۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔